آج مشرق وسطی سے آنے والی 10 بڑی اور اہم خبروں میں کچھ ایسے فیصلے سامنے آئے ہیں جو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، غزہ، ایران اور پورے خطے کی صورتحال پر براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اہم نیوکلیئر معاہدہ، متحدہ عرب امارات میں پروازوں کا متاثرہ شیڈول اور غزہ میں پتنگیں اڑانے پر نیا انتباہ آج کی اہم ترین خبروں میں شامل ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ کاشم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں دا عرب لنک، جہاں ہم آپ تک عرب دنیا اور مشرق وسطیٰ کی اہم اور تازہ خبریں پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، فلسطین، ایران اور پورے عرب ورلڈ کی اہم خبریں بروقت اردو میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی اور انتہائی اہم خبر سے۔ سعودی عرب اور امریکہ کا سول نیوکلیئر معاہدہ۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سول نیوکلیئر تعاون کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدہ امریکی کانگریس کو جائزے کے لیے بھیج دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس معاہدے کا مقصد سعودی عرب کے سول نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھانے میں امریکی تعاون فراہم کرنا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول لانے پر بھی اس کو معاہدے سے جوڑا ہے۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب واضح پیش رفت ضروری ہے۔ اب اس معاہدے کا اگلا مرحلہ امریکی کانگریس کا جائزہ ہے۔ آگے خبر شامل کرتے ہیں متحدہ عرب امارات میں پروازوں کے شیڈول۔ متحدہ عرب امارات سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اہم خبر ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی اور فضائی حدود کی صورتحال کے باعث مختلف ایئر لائنز کی پروازوں کے شیڈول متاثر ہوئے ہیں۔ ایمریٹس، اتحاد، ایئر عربیہ اور فلائی دبئی سمیت مختلف ایئر لائنز کی کچھ پروازوں میں تاخیر، منسوخی یا شیڈول میں تبدیلیاں سامنے آئی ہیں۔ مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایئرپورٹ پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی متعلقہ ایئر لائن سے فلائٹ سٹیٹس ضرور چیک کریں۔ غزہ سے خبر شامل کریں گے، پتنگیں اڑانے پر بھی انتباہ۔ غزہ سے ایک غیر معمولی خبر سامنے آئی ہے۔ امریکی قیادت میں غزہ پیس بورڈ نے حماس کو پتنگیں اڑانے سے بھی روکنے کا انتباہ دیا ہے۔ یہ انتباہ اسرائیل کی جانب سے ممکنہ جوابی کارروائی کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ غزہ سے آنے والی پتنگیں سیکیورٹی خطرہ بن سکتی ہیں، جبکہ ماضی میں آتش گیر مواد لے جانے والی پتنگوں کے استعمال کے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ایران اور عمان میں بات چیت آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر ایران اور عمان کے درمیان اہم بات چیت جاری ہے۔ دونوں ممالک نے ایک عارضی بحری راستہ قائم کرنے اور آبنائے ہرمز میں موجود بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کے معاملے پر گفتگو کی ہے۔ آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کا انتہائی اہم راستہ ہے، اس لیے یہاں پیدا ہونے والی رکاوٹ کا اثر عالمی تیل اور گیس کی سپلائی پر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں۔ آگے خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ قطر بھی دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرانے کے لیے رابطہ کر رہا ہے۔ قطر نے آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت بحال کرنے اور خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے پر زور دیا ہے۔ آگے خبر شامل کریں گے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملہ۔ جی ہاں، جنوبی لبنان سے بھی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں حملہ کیا۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیل اور لبنان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تازہ حملے نے جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی صورتحال پر ایک بار پھر سوالات اٹھا دیے۔ نمبر 7، شام کو دہشت گردی کی فہرست سے نکالنے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے امریکہ کی جانب سے شام کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کی فہرست سے نکالنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ شام کے لیے ایک مثبت قدم ہے اور اس سے ملک میں استحکام، تعمیر نو اور عالمی سطح پر روابط بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 8، یمن میں حوثیوں اور حکومتی فورسز میں جھڑپیں۔ یمن کے صوبہ تعز میں حوثی جنگجوؤں اور یمنی حکومتی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جھڑپوں میں حوثی جنگجوؤں کی ہلاکتیں اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ حکومتی فورسز نے ایک حملہ پسپا کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ نمبر 9، عراق میں بجلی کا بحران مزید دباؤ میں۔ عراق میں بجلی کی پیداوار کے لیے ایرانی گیس پر انحصار ایک بار پھر بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ ایران سے گیس کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹ عراق کے بجلی کے نظام پر مزید دباؤ ڈال سکتی ہے، کیونکہ عراق اپنی توانائی کی ضروریات کا ایک بڑا حصہ ایرانی گیس سے پورا کرتا ہے۔ اور آخر میں خبر ایران کے پاکستان اور قطر سے سفارتی رابطے۔ ایران نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان اور قطر کے ساتھ سفارتی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پاکستان اور قطر کے حکام سے علاقائی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر بات کی ہے۔ دونوں ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے سفارتی کردار ادا کر رہے ہیں۔
یہ تھی آج مشرق وسطیٰ کی 10 اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ نیوز اپڈیٹ مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں حافظ کاشم محمود، ملتے ہیں اگلی اہم خبر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔